ہم سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں سورہ بقرہ کی ابتدا ہی کس سے ہو رہی ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا مانگی ہدایت کی، تو سورۃ البقرہ میں ہدایت آ گئی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے بندو تمہیں ہدایت چاہیے نا، آ جاؤ اس کتاب کی طرف جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ دونوں صورتوں کا ربط ہو گیا، لیکن ربط سے پہلے آپ دیکھ لیں سورت کا آغاز ہی الف لام میم سے ہو رہا ہے، اور الف لام میم کا مطلب آج تک کوئی بتا ہی نہیں سکا۔ ٹھیک، تو کیا مطلب ہو گیا؟ اسلام میں نقل کو یعنی وحی کو عقل پر برتری حاصل ہے۔ محض عقل ہو تو الف لام میم ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا ہم ترجمہ ہی نہیں ہمیں نہیں آتا، تو بات تو ذالک الکتاب سے شروع ہونی چاہیے، لیکن الف لام میم سے آغاز کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے بندو مان لو تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، جو میں بتاتا ہوں وہ تمہیں پتہ چلتا ہے، جو میں نہیں بتاتا وہ تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ میں نے نبی کو نہیں بتایا الف لام میم کا مطلب کیا، کافا یا عین صاد کا مطلب کیا، حامیم کا مطلب کیا، طہ اور طہ تاسین یاسین کا مطلب کیا ہے، توسیم میم کا مطلب کیا ہے، الف لام میم را کا مطلب کیا، الف لام را کا مطلب کیا ہے۔ جب میں نے نہیں بتایا میرا نبی تمہیں نہیں بتا سکا۔ جب نبی کو پتہ نہیں تو کسی اور ولی پیر فقیر کو کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ جو میں نے بتایا وہ پتہ ہے، جو میں نے نہیں بتایا وہ پتہ نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ تعالیٰ نے الف لام میم بتا کے یہاں الف لام میم سے آغاز کر کے ایک یہ بات بتا دی کہ میرے بتانے سے تمہیں پتہ چلتا، میں نہ بتاؤ تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، ایک۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری یہ بات بتا دی الف لام میم یہاں رکھ کے کہ مطلب نہیں آتا پھر بھی تم نے قرآن کا حصہ سمجھ کے اس کو پڑھنا ہے۔ بھائی عقل تو ہماری کہتی ہے جس کے ہمیں مطلب کا پتہ ہی نہیں اس کو تو نکال دیا جائے، لیکن عقل پر وحی کو برتری حاصل ہے، اس لیے عقل کو مغلوب کرتے ہوئے، وحی کو غالب کرتے ہوئے ہم الف لام میم کو قرآن کا حصہ سمجھتے ہوئے اور مطلب نہ سمجھتے ہوئے پھر بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اس پہ اتنی بات کافی ہے۔ الف لام میم، آگے چلتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ لا ریب فیہ قرآن کا وہ تمغہ ہے جو بخاری کو بھی حاصل نہیں ہے۔ بخاری کی بھی بہت سی صحیح بخاری کی بہت سی احادیث پہ تنقید ہوتی ہے، لیکن کسی ایک قرآن کی آیت پر تنقید کا حق کسی کو حاصل نہیں، تنقید کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ لا ریب فیہ کا تمغہ صرف اور صرف قرآن کریم کو حاصل ہے۔ ھدی للمتقین، اہل تقوی کو جو ہدایت ملی ہے قرآن سے ملی ہے، جو ہدایت ملی تھی قرآن سے ملی تھی، جو آئندہ ہدایت ملے گی وہ بھی قرآن ہی سے ملے گی۔ اہل تقوی کو ہدایت، ایک تو یہ آپ کو میں نے بتا دی۔ دوسرا متقین، تقوی والے کون ہیں؟ جو اپنے اندر تلاش حق کا جذبہ رکھتے ہیں، تو تلاش حق کے جذبہ رکھنے والوں کو ہدایت جو ملی ہے وہ قرآن کریم سے ملی ہے۔ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے جی۔ بھائی اہل تقوی ہیں کون؟ تو یہ صرف ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، 4-5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ اہل تقوی غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں سمجھا نہیں، بن سمجھے نہیں، بن دیکھے، دیکھا نہیں، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، عالم برزخ کو نہیں دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا، ہم نے ایمان دلیل کے زور پر ایمان ہے، یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ ہم نے دیکھا نہیں لیکن دلیل کے زور پر ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی پہلی خوبی ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، لیکن دلیلیں ہمیں منوا لیتی ہیں کہ اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں۔ اللہ اور بھی اس کی تشریح ہو سکتی ہے، زیادہ موقع نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، زیادہ موقع نہیں، زیادہ مطالعہ بھی نہیں ہے، بھی سمجھ لیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اہل تقوی کی دوسری صفت یہ ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ ہم نے رزق صرف روٹی کو سمجھ لیا ہوا، اللہ کی عطا رزق ہے۔ اللہ نے ذہانت دی ہے، طاقت دی ہے، اختیارات دی ہیں، جسمانی قوت دی ہے، اولاد دی ہے، جو کچھ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ رزق ہے۔ تو اہل ایمان خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے، ذہانت دی اللہ کے راستے پہ لگاتے ہیں، اولاد دی اللہ کے راستے پہ لگاتے ہیں، طاقت و اختیارات دی ہیں اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، اور اللہ کے احکام کی روشنی میں اس طاقت اور اختیارات کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے روزی روٹی دی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اہل ایمان وہ ہے میرے نبی جو وحی آپ پہ اتری اس پر بھی ایمان، جو آپ سے پہلے اتری اس وحی پر بھی ایمان۔ اگر آپ کے بعد بھی کسی پر وحی اترنی ہوتی تو یہاں یہ لفظ بھی ہوتا وما انزل من بعدک۔ اس کا مطلب جیسے ہی اللہ کے نبی فوت ہوئے وحی کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی پیر فقیر
امام پر وحی آتی ہے، وہ قرآن کریم کی روشنی میں پکا اور چٹا، بلکہ چٹا نہیں کالا کافر ہے۔ جتنا مرضی کہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، لیکن اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی ہاں آخری نبی ہیں لیکن وحی کا سلسلہ جاری ہے، وہی شریعت کا سلسلہ جاری ہے، ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ختم نبوت کا مطلب یہی ہے کہ وہی شریعت کا سلسلہ اب تا قیامت کلوز ہو چکا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اہل ایمان جو ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جزا اور سزا کے دن پہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی صفات والے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کی سواری پر سوار ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اسلام کا جو تصور فلاح ہے وہ صرف جنت تک محدود نہیں، صرف آخرت تک محدود نہیں، اسلام کا تصور فلاح دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بات کرتا ہے کہ جو اہل تقویٰ ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، بھلے چھان بورا کھائیں، خاص و خاشاک کی جھونپڑی میں رہیں، لیکن جو چین، سکون، امن، راحت، اطمینان انہیں نصیب ہوتا ہے وہ بادشاہ کو اپنے محل میں بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ دنیا بھی ان کی اور آنے والی آخرت بھی انہی اہل ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل ایمان کی بہترین صف میں شامل رہنے کی اور شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، یہ تو اہل ایمان کا ذکر ہو گیا، آگے کافروں کا مختصر ذکر کر دیا کہ جو غیب پر ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے، جو حضور پر اترنے والی وحی کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ تو اب ان کافروں کے بارے میں بات کی جن پر اللہ کے نبی نے محنت کی تھی لیکن وہ سمجھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے تھے، ابو جہل وغیرہ، ان کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے میرے نبی آپ انہیں اللہ کہتے ہیں میرے نبی آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، وہ اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کی مہلت عمل اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، اب انہیں حق بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیں جی، اہل ایمان کا تفصیلی ذکر ہوا، اختصار کے ساتھ کافر کا، کافر وہ ہے جو علی اعلان انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا دین کو، ان کا بھی ذکر ہو گیا۔ لیکن منافقین ایسی بدترین مخلوق ہے کہ پورا رکوع جو ہے آگے وہ منافقین کے اوپر جا رہا ہے۔ یہ آستین کا سانپ ہیں، یہ وہ منافقین ہیں۔ منافقین کہتے کس کو ہیں کہ اندر کفر رکھتے ہیں، باہر اسلام کی تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، ہم تو پورے اسلام کو مانتے ہیں۔ قرآن فتویٰ دیتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دھوکہ اللہ اور رسول کو نہیں دے رہے، دراصل اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کی ان کو سمجھ نہیں۔ ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، منافقت کا روگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے منافقت کے روگ میں اضافہ کر دیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ تو منافقین کی نشانی یہ بتائی کہ اندر ان کا کفر ہوتا ہے، باہر وہ اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ کلمہ گو کو کافر نہ کو، یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں کلمہ گو کو قرآن کریم فتویٰ لگا رہا ہے کافر ہیں، وہ کلمہ گو جو اندر کفر و شرک کا گٹر رکھتے ہیں اور باہر سے اسلام کا نام لیتے ہیں، قرآن ان کو کافر کہہ رہا ہے۔ آج بہت سے منافقین اس لیے بچے ہوئے ہیں، ہم قرآن کریم کی اس سیاست پر، اس حکمت پر غور نہیں کرتے کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ترغیب دی ہے کہ ان کا منافقین کو پہچاننے کی کوشش کرو جو اپنے دلوں میں منافقت کا اور کفر کا گٹر رکھتے ہیں لیکن اپنی زبانوں سے وہ میٹھی میٹھی اسلام کی باتیں کرتے ہیں، اوپر سے اسلام کا تم ان کی نظریات کو پہچانتے کیوں نہیں؟ ان کے لٹریچر کے ذریعے، ان کے اقوال کے ذریعے، ان کے اعمال کے ذریعے ان کو تم اسلام کی صفوں سے الگ کیوں نہیں کرتے ہو جس طرح قرآن کریم کر رہا ہے؟ چند نشانی منافقین کے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی ہیں اس رکوع کے اندر۔ بھئی یہ منافقین تمہیں کیسے نظر آئیں گے؟ دیکھو، ایک تو بات یہ کہ اندر ان کا منافقت کا، کفر کا گٹر ہوتا ہے، ان کے نظریات اسلامی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہمیں سب سے پہلے اسلامی نظریات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی کافرانہ نظریات کی ہمیں سمجھ آئے گی، ورنہ کیسے آئے گی؟ ایک بات۔ دوسری، قرآن کریم نشانی یہ بتا رہا ہے کہ انہیں کہو نا زمین میں فساد مت مچاؤ اپنی بدعمالیوں کے ذریعے کہ تم اندر تو کفر رکھتے ہو، باہر اسلام کا نام لیتے ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، انما نحن مصلحون۔ اللہ کہتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ ہر وقت اپنے آپ کو جی ہم ہی اصلاح کرنے والے، ہم ہی اصلاح کرنے والے، ہم تو ہیں ہی اصلاح کرنے والے، کہ یہی بڑے بے ایمان ہیں۔ اہل ایمان ہر وقت اپنی تعریفیں کرتے نہیں پھرتے۔ ایک نشانی، دو نشانیاں، تیسری نشانی کی طرف جائیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے،
الف لام عہد خارجی کا، آمنو کما آمن الناس، ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں ہم ایسے ہی ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے۔ منافقین کی ایک نشانی یہ ہو گئی، وہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم منافقین کی نشانی بتا رہا ہے، یہ قرآن کریم منافقین کی ایک سے زائد مقام پہ نشانی بتا رہا ہے۔ جہاں جہاں یہ مقام آئے گا انشاءاللہ وہاں ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ لوگ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھتے، معیار عدل نہیں سمجھتے، بلکہ آگے تک کہ صحابہ پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے صحابہ پر اتنی غیرت آئی کہ یہ میرے نبی کے صحابہ کی توہین کرنے والے، انہیں بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں، احمق ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور ان کی ایک اور نشانی یہ بتائی کہ جب اہل ایمان کے پاس آتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، اور جب وہ شیاطین کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان کا نام لے کے ہم مذاق کرتے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کا نقشہ دیکھ لیں، کون کون نورا کشتی کر رہا ہے، مرگ بر امریکہ، مرگ بر امریکہ، امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، وچوں ان کے تعلقات امریکہ سے بھی ہیں، اسرائیل سے بھی ہیں، آپ دیکھ لیں ان کی جنگوں کے اندر ان کی کن کن نے مدد کی آپ دیکھ لیں۔ اور پاکستان کے اندر ایسے ہی طبقے کو ہمارے اوپر مسلط کرنے والے یہی عالمی کفری طاقتیں ہیں، دیکھ لیں۔ یہ قرآن کریم نشانی بتا رہا ہے، تمہارے پاس آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، اور ان کے پاس جا کے کہتے ہیں ہم ان سے تو مذاق کر رہے ہیں، انہیں تو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں، دراصل ہم تمہارے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کفر کی حمایت ان منافقین کو حاصل ہوتی ہے، سیدھی سادی بات۔ لا الہ الا اللہ، ان آیات پہ اتنی بات کافی ہے۔ آگے میں چلتا ہوں، سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ترغیب دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الناس، لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو، یعنی انسانیت کو اسلامیت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی انسان بنو، مسلمان خود ہی بن جاؤ گے، بات غلط ہے، بات غلط ہے۔ آج ہیومینٹی ایک پورا مذہب بن چکا ہے، لوگوں کے مذہب کے سوتے اور ان کے سرچشمے خشک ہو چکے ہیں۔ کوئی عیسائیت کا نعرہ لگا کے سامنے آنے کی ہمت نہیں رکھتا، یہودیت کا نعرہ لگا کر سامنے آنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ ان کے مذہب کے سرچشمے خشک ہو چکے ہیں۔ یہ تو اعزاز اسلام کو حاصل ہے کہ اس کے مذہب کا سرچشمہ قرآن کی شکل میں ہے، اور سیرت صحابہ کی شکل میں، سنت رسول کی شکل میں موجود ہیں، فقہا کے ذخیرے کے شکل میں موجود ہیں، ان کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اب مذہب کا نعرہ نہیں لگاتے، انسانیت کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ہم ان سے متاثر ہو کے انسانیت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ نہیں بھائی، انسانیت کو اسلامیت قبول کرنی پڑے گی، ورنہ ایسی انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جانور پناہ کہا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ تو یہاں اتنی بات کافی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے زمین میں انسان کو خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جانشین کو کہتے ہیں، جو کسی کا کام سنبھال لے۔ تو یہاں خلیفہ دراصل ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو نمائندہ بنا کے، جانشین بنا کے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے احکام کو دنیا میں نافذ کرے۔ تو میرے سمیت ہر بندہ اپنے دائرے میں اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے۔ ممبر پر بیٹھنے والا عالم اور اختیارات کی کرسی پر بیٹھنے والا کوئی جج ہو، بیوروکریٹ ہو، جرنیل ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنی جگہ خدا کا خلیفہ اور نائب ہے، نمائندہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ آگے بات کرتے ہیں کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کروایا، اور آدم کو وہ علم دیا جو فرشتوں کو نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی فطرت میں کچھ علوم کی استعداد رکھی اور فرشتوں کے سامنے رکھا، فرشتے نہیں بتا سکے ان علوم کے متعلق، آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی جو چیز کھول دی کہ میں جو بتاؤں تمہیں پتہ ہوتا ہے، جو میں نہ بتاؤں تمہیں پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک فطری استعداد دے کے اس علم کو ان کی فطرت میں رکھ کر، اور فرشتوں کے ذریعے انہیں سجدہ کروا کے آدم کی برتری ظاہر کر دی۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جتنا علم، جس کو جو علم اللہ دے اسے پتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال
ابلیس آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑا رہا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس نے حسد کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ دنیا کی کوئی طاقت نہیں بتا سکتی، کیونکہ قرآن نے نہیں بتایا۔ گندم شندم گیہوں شیوں پتہ نہیں لوگ ایویں ہی شیمیں مارتے ہیں، کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ بس ایک خاص درخت کے سامنے جانے سے، اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اس کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ آدم علیہ السلام بھول کے چلے گئے، وعصى آدم ربہ، اور فنسیہ ولم نجد لہ عزما، قرآن کے دیگر مقامات پر ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کا حکم بھول گئے، ابلیس پیچھے پڑ گیا، ان کے پیچھے پڑ گیا، بھائی آپ اس سے کھاؤ کھاؤ کھاؤ، آپ کو تو ہمیشگی نصیب ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام اس بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اس پھل کے قریب چلے گئے اور پھل کھا لیا، پھر وہ دنیا کی طرف آ گئے۔ آدم علیہ السلام سے کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوا، کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوا، البتہ لغزش ہوئی، وہ بھی بھول کے ہوئی، اور قرآن اس کی گواہی دیتا، فناسیہ، میرا آدم بھول گیا تھا، اللہ کہتے ہیں، ولم نجد لہ عزما، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا گناہ کرنے کا، اللہ کے حکم کو توڑنے کا، وائلیشن کا کوئی ارادہ ان کا نہیں تھا، بھول گئے تھے۔ تو یہ لغزش ہوتی ہے، لغزش کا صدور انبیاء سے ہو سکتا ہے۔ لغزش نہ گناہ کبیرہ ہوتی ہے، نہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، نہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ اس پر اتنی ہی بات کافی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس لغزش پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وہ کلمات بھی ادا کر دیے جس کے ذریعے معافی مانگنی ہے۔ وہ سورہ اعراف میں موجود ہے، وہاں جا کے انشاءاللہ مختصر سی بات کریں گے، موقع ملا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یا اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب یہاں بس ایک کہانی بنائی جاتی ہے، آدم علیہ السلام نے حضور کا واسطہ دے کے پکارا، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ جن کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، وہ کلمات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، تو ادھر ادھر ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ من گڑت روایات کو لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس پر بھی اتنی بات کافی ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہم 54 کی طرف جا کے آپ کو میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو سامری کے بہکاوے میں آیا اور انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اس کا ذکر قرآن کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں ہے کہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو تم توبہ کرو اللہ کے بارگاہ میں۔ اور توبہ کا طریقہ کیا بتایا یہ بھی سن لیجئے، فقتلوا انفسکم، تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ تم نے فلاں گناہ کیے لہذا تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل پر ایسے سخت ترین احکامات بھی آئے تھے۔ لا الہ الا اللہ، کہ اب اس گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ یہ، جو تم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اس گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ یہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، فقتلوا انفسکم۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عقل پر وحی کو برتری حاصل ہے۔ عقل کہاں مانتی ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو قتل کریں یا گناہگار ایک دوسرے کو قتل کریں؟ خدا کا حکم حرف آخر ہے، یہاں بھی عقل پر وحی کو برتری حاصل ہے۔ اور توبے کا طریقہ کار امتوں میں مختلف رہا ہے، جیسے بنی اسرائیل میں ایک خاص گناہ کا توبے کا طریقہ کار ایک دوسرے کو قتل کرنا تھا، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ پہلی امتوں میں مال غنیمت حرام تھا، ہماری امت میں مال غنیمت حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ احکام کو بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ساورن پاور ہے، حاکمیت صرف ایک اللہ کو جچتی ہے۔ اللہ کی مرضی جس وقت جس امت کے لیے جس نبی کے لیے جیسا حکم دے اس کی مرضی ہے، یہ حاکمیت خداوندی ہے۔ اس پہ اتنی بات کافی ہے۔ ہم آخری بات کی طرف چلتے ہیں، چونکہ آج یکم رمضان ہے، اختصار کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ میری کوشش ہے، سورہ فاتحہ بھی کافی اچھی خاصی لمبی تھی، تو چلیں کم سے کم پہلے سپارے کے نصف سپارے تک ہم اہم ترین آیات پہ بات کر لیں۔ اب ہم چلتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک اور واقعے کی طرف۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا تھا، اور اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 میں، 67 میں آپ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے جی، 67 میں۔ اب جو بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، قاتل نامعلوم تھا، اب قاتل کو معلوم کرنا تھا، قوم کوشش کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی امت سے کہہ دیں گائے ذبح کر دیں، قاتل معلوم ہو جائے گا۔ یا اللہ، کتنا مشکل ترین کام ہے،
شکر ہے ہم ان زمانوں میں نہیں تھے، پتہ نہیں ہم کس کیٹیگری میں ہوتے. شکر کریں یہ اسلام مجھے اور آپ کو خاندانی ملا ہے اور ورثے میں ترکے میں ملا ہے. اللہ ہمیں شعوری مسلمان بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ذرا تصور کر لیں، مقتول کا قاتل نہیں مل رہا اور نبی حکم دے رہا ہے کہ قاتل معلوم ہو جائے گا، گائے ذبح کر دو. اب کسی کے ذہن میں بات آ سکتی گائے ذبح کرنے سے قاتل معلوم ہو جائے گا؟ لیکن نبی کہہ رہا ہے کہ گائے ذبح کر دو، قاتل معلوم ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اس قوم نے کہا جو ایمان لا چکی تھی، اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا مذاق جاہلوں کا کام ہے، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں. بہرحال قوم کو چونکہ قاتل چاہیے تھا، قوم مجبور ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے حکم پہ عمل کرنے پر. اچھا آپ نے کہا ذبح بقرہ ذبح کریں، ٹھیک ہے، ہم گائے ذبح کریں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، گائے ذبح کریں. اچھا یہ بتائیں وہ ہونی کیسی چاہیے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے سوالات شروع کر دیے. پہلی بات ایک سمجھ لیں، چلیں میں ترتیب سے آپ کے سامنے بات کر دیتا ہوں. آخر انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں ملا؟ ایک بات یاد رکھیں، بنی اسرائیل مصر میں رہنے کی وجہ سے، گائے کی پرستش مصریوں کی وجہ سے، گائے کی اپنی ہمسائیگی کا اثر لینے کی وجہ سے گائے کی پرستش کی عادی ہو چکی تھی. وہ ایمان تو لا چکی تھی لیکن ان کے اندر سے وہ گائے کی عظمت اور ہیبت ختم نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گائے کی عظمت اور ہیبت کو ختم کرنا چاہا کہ ان کے اندر جو ایک خاص سطح پر گائے کی عظمت اور ہیبت پہنچ چکی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے گائے ذبح کروائی جائے. جیسے آج کل ہندو ہیں، ہندو گائے کو ذبح نہیں کرتے، اور ہندوؤں کی ہمسائیگی کے اثرات آپ شادی غمی میں دیکھیں ہمارے اوپر کتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے دوسرے نکاح کو معیوب سمجھا ہوا ہے. سمجھ آئی؟ اور بہت سی چیزیں ہم نے معیوب سمجھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ گائے پر ایمان نہ لانے کے باوجود جو بنی اسرائیل مسلمان ہو چکی تھی ان کے اندر گائے کی عظمت اور ایک ہیبت موجود تھی. اللہ کو ان کے دلوں کے حال کا پتہ تھا. یہ ایک جب دوچار ہوئے اس مسئلے سے کہ انہیں قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کیا نکالا؟ کہا گائے کو ذبح کرو. اندازہ کر لیں، کہ گائے کو ذبح کر لو. دراصل گائے کو ذبح کروا کے، گائے ذبح کروانے میں حکمت یہ تھی کہ ایک تو مسئلہ حل ہو جائے گا، قاتل معلوم، قاتل تو اللہ کی براست نبی کو بھی بتا سکتا تھا، لیکن گائے ذبح کروا کے قاتل کو معلوم کروانا، دراصل چونکہ وہ مجبور ہو چکے تھے گائے ذبح کرنے پر، تو ان کو اس مجبوری میں وہ حکم دیا کہ حکم پر عمل ان کے لیے آسان بھی ہو جائے اور گائے کی عظمت اور ہیبت نکل جائے کہ گائے پوجی جانے والی چیز نہیں، گائے وہ چیز نہیں جس کی عظمت اور ہیبت آپ ایسی بٹھا دیں کہ آپ اس کو ہاتھ نہ لگا سکیں، آپ اس کو ذبح نہ کر سکیں، آپ اس کو گناہ سمجھیں، بلکہ گائے سے نفع اٹھانا چاہیے، گائے کو ذبح کرنا چاہیے، گائے کو کھانا چاہیے، گائے کا دودھ پینا چاہیے. گائے تو ہماری نوکر اللہ تعالیٰ نے بنا کے دنیا میں بھیجی ہے. چونکہ وہ ایک جائز عمل کو معیوب سمجھ رہے تھے، جائز عمل یہ کہ گائے سے نفع اٹھانا، گائے کو ذبح کرنا، وہ معیوب سمجھ رہے تھے، ڈر رہے تھے کیونکہ گائے کی عظمت اور ہیبت بیٹھی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ کام ان سے کروا کے گائے کی عظمت اور ہیبت ختم کر دی. جو ایک معیوبیت تھی، عیبناک سمجھتے تھے، وہ تصور ان کے دلوں سے مٹا دیا. آج یہی حال دوسری شادی کا ہے. دوسری شادی کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں. دوسری شادی کو رواج دینا چاہیے تاکہ دوسری شادی کو لوگ معیوب سمجھنا ختم کر دیں. یہاں میں نے ایک حکمت آپ کو یہ بتا دی کہ بقرہ ذبح کرنے کی حکمت یہی ہے کہ ان کے اندر سے گائے کی عظمت اور ہیبت ختم ہو جائے. جو ایک جائز کام ہے وہ کرنے لگیں. ایک تو یہ حکمت ہو گئی. اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا گائے ذبح کر دو. وہ کوئی سی بھی گائے، بوڑھی لولی لنگڑی جیسی بھی تھی، گائے تھی، وہ ذبح کر دیتے تو قاتل معلوم ہو جاتا. لیکن انہوں نے حکم پر عمل کرنے میں پس و پیش کی، اور پس و پیش کرتے ہوئے نبی سے سوالات کی بوچھاڑ کر دی. وہ سوالات کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کو مشکل بنا، اللہ حکم کو مشکل تر کرتے چلے گئے. حکم کو مشکل کرنے کا مطلب یہ نہیں حکم ختم کر دیا، حکم پر عمل کرنا ہے لیکن حکم پر عمل اللہ مشکل کرتے چلے گئے. تم مشکل ہونے کے باوجود تم نے کرنا. اچھا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے وہ ایسی ہونی چاہیے، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو. کہا بس کر گزرو جلدی، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کر گزرو. وہ پھر بھی باز نہیں ہے. اچھا موسیٰ یہ بتاؤ اس کا رنگ کیسے ہونا چاہیے؟ کہتا اچھا. اب اور مشکل بنا دی اللہ تعالیٰ نے اس حکم پر عمل کو. کہا گہری زرد ہونی چاہیے وہ گائے، دیکھنے والوں کو بڑی بلی لگے. بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. سمجھ آئی؟ گہری زرد. حالانکہ وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دے ہو جاتے. اب قیدیں لگ گئیں، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، ایک گہرے زرد رنگ کی ہو، دو اب وہ پھر کہنے لگے یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے،
انشاءاللہ ہم ضرور پتہ لگا لیں گے. آپ ہمیں صحیح طرح بتائے گائے کیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اللہ کیسی ہونی چاہیے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ ایسی ہونی چاہیے نہ اس سے ہل چلانے کا کام لیا جاتا ہو, اس سے محنت نہ کی ہو, ملکہ عالیہ بن کے وہ گائے بیٹھی ہو. ہماری بعض عورتیں ہوتی ہیں نا, گھر کا کام نہیں کرتی, ملکہ عالیہ بن کے بیٹھتی ہیں, ملکہ عالیہ بن کے. ایسوں کی شادی والدین کو کرنی نہیں چاہیے جنہوں نے اپنی بچیوں کو گھر میں ملکہ عالیہ بنا کے رکھا ہوتا ہے. وہ دوسروں کے گھروں میں جا کے اس گھر کو جہنم بنا دیتی ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی گائے ہونی چاہیے جو ملکہ عالیہ ہو, جس سے کوئی محنت نہ کی ہو, نہ اس سے ہل چلانے کا کام لیا گیا ہو, نہ اس سے کھیتی کو پانی دینے کا کام اس سے لیا گیا ہو. مسلمہ بے عیب ہو, لا شیۃ فیہا, کوئی داغ نہ ہو, یعنی گہری زرد رنگ کی ہو, ایک معمولی داغ بھی اس کے اندر کسی اور رنگ کا نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہو گیا. ان کا الآن جئت بالحق, ہاں موسیٰ اب تو نے بالکل بات ٹھیک کہی ہے, اب ہوئی نا بات. اب انہوں نے ڈھونڈی, چونکہ وہ انشاءاللہ کہہ چکے تھے, اللہ نے ان کی مدد بھی کر دی. بہرحال ان کو ایسی گائے مل گئی جو نہ بوڑھی تھی, نہ بچی تھی, درمیانی عمر کی تھی, گہری زرد رنگ کی تھی, اور نہ اس سے کبھی ہل چلانے کا کام لیا گیا تھا, نہ کھیتی کو پانی دینے کا اس سے کام لیا گیا تھا, نہ اس کے اندر کوئی داغ تھا. گہری جوان بغیر محنت کی ملکہ عالیہ گائے ماشاءاللہ. اب انہوں نے ذبح کر دیا. اللہ کہتے ہیں ان کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ ذبح کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ ذبح کریں گے. مجبور ہو کے انہوں نے ذبح کر دیا. جب ذبح کر دیا, اب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ان کو حکم دیا کہ اب اس گائے کا ایک حصہ مقتول سے قبر سے نکال کے مقتول کے جسم سے لگا دو. گائے کا کوئی بھی حصہ مقتول کے جسم سے لگا دو, مقتول زندہ ہو کے اپنا قاتل خود بتا دے گا. مقتول زندہ ہو سے اپنا قاتل بتا دیا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ ہے بڑا زبردست دلچسپ قصہ ہے قرآن کریم کا یہ. لیکن یہ صرف کہانی سمجھ کے نہ پڑھیں, اس سے تھوڑے سے آپ نے کیا کہتے ہیں اسباق لینے ہیں. پہلا سبق یہ لینا ہے سب سے پہلا کہ کوئی بھی کام, جائز کام, اگر اسے معیوب سمجھ لیا جائے تو قرآن اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس کام کو بار بار کیا جائے, تاکہ معاشرے سے اس کی معیوبیت, اس کو عیبناک سمجھنا جو ہے تصور, معیوب سمجھنے کا تصور معاشرے سے ختم ہو جائے. یہ ہمیں اس واقعے سے پتہ چلا کہ وہ ذبح بقرہ, گائے کو ذبح کرنا معیوب سمجھتے تو یہ گائے جیسی عظیم چیز ہم ذبح کریں. اللہ نے ذبح کروا کے ان کے اندر سے یہ چیز جراثیم ختم کروا دی ہے. ایک تو یہ بات سمجھیں. ایک دوسری بات یہ سمجھیں, شریعت کا جو بھی حکم آ جائے فوراً سرنڈر ہو جائے. شریعت کے حکم پر اگر بندہ سرنڈر نہ ہو جائے نا, تو شریعت کا حکم سرنڈر تو نہیں ہوتا, لیکن شریعت کے حکم پر عمل کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا. یہ بالکل ایسا بندہ صبح کی نماز ایک دن نہیں پڑھتا. جو تسلسل نمازی ہوتا ہے نا, مسلسل نمازی, اس کو نمازیں اس کے لیے آسان ہوتی ہیں. لیکن ایک بندہ سستی کر کے کہتا ہے یار آج میں بڑا تھکا ہوا ہوں, صبح کی نماز آج نہیں پڑھتا, اگلے دن اس کے لیے نماز پہلے دن سے زیادہ مشکل ہو جائے گی. اچھا وہ کہتا ہے اچھا میں تیسرے دن پڑھ لوں گا, تیسرے دن پہلے 2 دنوں سے زیادہ مشکل ہو جائے گی. اچھا وہ کہتا ہے میں کل پڑھ لوں گا, چوتھے دن پہلے 3 دنوں سے زیادہ مشکل ہو جائے گی. حکم سرنڈر نہیں ہوگا. یہ بندہ سرنڈر نہیں ہوا تو حکم سرنڈر نہیں ہوا, لیکن حکم پر عمل کرنا مشکل ہو گیا. یہاں یہی تھا, اگر وہ گائے ذبح کر دیتے, کوئی بھی سی گائے, بوڑھی بچی جو بھی, بس گائے ہوتی جس کو گائے کہا جا سکتا ہے, سمجھ آئی, کسی بھی عمر کی ہو, ٹھیک ہے نا, بالکل بچی تو شاید گائے کا لفظ صادق آئے نہ آئے, وہ کوئی بھی ذبح کر دیتے ہو جاتی, ٹھیک ہے. لیکن وہ سوالات کرتے گئے, سوالات کی وجہ سے کنڈیشنز, شرائط لگتی چلی گئیں, حکم مشکل ہوتا گیا, حکم سرنڈر نہیں ہوا, آخر انہی کو سرنڈر ہونا پڑا. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو ذرا سامنے رکھیں. اور ایک اور بات جو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے, نبی کبھی بھی شریعت کا حکم بتاتے ہوئے نبی پس و پیش نہیں کرتا, اور نہ ہی نبی جھجکتا ہے. قاتل معلوم نہیں کیا کرنا, کہا گائے ذبح کرو. آج آسان ہے شریعت کا کوئی حکم بیان کرنا. ہم شریعت کے آسان حکم کو بھی بیان کرتے ہوئے ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں, بلکہ کانپیں ٹانگتی ہیں. ٹھیک ہے, اور نبی کو دیکھیں, کہا قاتل معلوم ہو جائے گا, گائے ذبح کرو. تو یہاں سے کیا سبق ملا؟ شریعت کا جو حکم ہوتا ہے نا, اس میں لے تو لال سے کام نہ لیں, اس میں خود اعتمادی سے کام لیں. بس فوراً اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں, بلا جھجک دوسروں کو بھی بتائیں. مرعوب ذہن اسلام قبول نہیں کرتا.
اسلام کی طرف آپ نے آنا، اسلام کے اندر داعیانہ کردار ادا کرنا ہے، تو آپ کو دفاعی پوزیشن اپنی ختم کرنی ہوگی، داعیانہ پوزیشن پہ آنا ہوگا۔ یہ سورہ فاتحہ پر بھی میری بات ہو چکی، اور الحمدللہ کیا کہتے ہیں پہلے سپارے کے تقریباً نصف تک ہم نے بات کر لی اور اہم ترین آیات پہ بات کر لی ہے۔ کل پھر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔